هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير آج کی یہ محفل، آج کی یہ گیدرنگ، یہ بہت ہی بابرکت محفل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دین کی نسبت سے ہم لوگ یہاں پہ آج جمع ہوئے ہیں۔ ویسے تو بے شمار وجوہات ہوتی ہیں لوگوں کے جمع ہونے کی، گیدر اپ ہونے کی، سوشلی انٹریکٹ کرنے کی۔ لوگ بڑے بڑے کلبز بنے ہوئے ہیں جہاں پہ لوگ انٹریکٹ کرتے ہیں، سوشلی ملتے ہیں ایک دوسرے سے، اور اس کی وجوہات یقیناً یہ ہوتی ہیں کہ کاروبار کو بڑھانے کے لیے، یا کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، یا کوئی سپورٹس ایکٹیویٹی ہوتی ہے، پروموشن کے لیے لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے، جائیدادیں بنانے کے لیے، دنیا بنانے کے لیے۔ غرض یہ کہ دنیا بنانے کے لیے بے شمار کلبز موجود ہیں، جمنازیم موجود ہیں، لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، انٹریکٹ ہوتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اپنا وقت صرف کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ چونکہ یہ محفل، اس میں کوئی ہماری کسی قسم کی کوئی دنیاوی غرض یا کوئی لالچ یا کوئی ایسی وجہ ہے ہی نہیں۔ یہ محفل صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اور دین کی فکر کے لیے یہ محفل آج یہاں پہ جمی ہے۔ اس لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں برملا کہ یہ بہت ہی بابرکت اور مقدس محفل ہے۔ فرما رہے تھے کہ جس انڈسٹری سے ہمارا تعلق تھا اس سے پہلے، مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے لوگ، میں امید کرتا ہوں کہ ٹی وی نہیں دیکھتے ہوں گے یہ میرا گمان بھی ہے اور ٹھیک بھی ہے بالکل، لیکن وہ حضرات جو اس کیمرے کی توسط سے مجھے سن رہے ہوں گے، مجھے دیکھ رہے ہوں گے، اور جہاں تک، کیونکہ مجھے یہ بخوبی اندازہ ہے کہ درسقرآن.com کا یہ پلیٹ فارم جو ہے، یہ جیسا کہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں تبلیغ میں کہ یہ سارا کام جو درس و تبلیغ کا ہے، اس میں قابلیت دوسرے نمبر پہ ہے، قبولیت پہلے نمبر پہ ہے۔ تو بڑے بڑے قابل لوگ ہوتے ہیں، لیکن قابلیت شرط نہیں ہے، یہاں پہ قبولیت شرط ہے۔ تو سب سے پہلے تو اللہ کی بارگاہ عالی میں اپنے آپ کو قبول کروانا ہوتا ہے، اور یہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ یہی ہم نے اسوہ حسنہ میں بھی پڑھا کہ جنگیں اور غزوات اس زمین پہ، اس دنیا کی زمین پہ بعد میں ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سجدوں میں وہ جنگ پہلے سے جیت چکے تھے، اپنی دعاؤں میں وہ جنگ پہلے سے جیت چکے تھے۔ تو یہ ہم سب کے لیے ایک سنت رسول ہے، یہ بڑی حکمت کی کنجی ہے۔ کوئی بھی کام کروانا ہو، چھوٹا سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا، تو سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ عالی میں اس کو قبول کرائیں۔ یہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا، اور یہی ہمارے نبی کا طریقہ بھی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے دین کا کام ہو اور اللہ کی بارگاہ عالی میں شرف قبولیت نہ ہو اور وہ دنیا میں بابرکت ہو جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ تو یہ درس و تدریس کا کام، یہ دعوت و تبلیغ کا کام، چاہے وہ کسی بھی پلیٹ فارم سے کیا جائے، اس کی کامیابی کی نشانی یہی ہے کہ اگر وہ اللہ کی بارگاہ عالی میں وہ قبول ہوا کام ہوگا تو اس کے ثمرات آپ کو پوری دنیا میں نظر آئیں گے۔ آج اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے دعوت و تبلیغ کا کام 6 بر اعظموں میں پہنچ چکا ہے، اور مجھے کل میرے ایک دوست بتا رہے تھے کہ تقریباً کم و بیش 8 سے 10 لاکھ لوگ روزانہ نقل و حرکت میں ہیں، روزانہ ایوری ڈے 8 سے 10 لاکھ لوگ روزانہ نقل و حرکت ہے ان کی، اللہ کی راہ میں ہجرت ہے، اور اپنی جان اور اپنے مال لگاتے ہیں ایوری ڈے۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ تو اگر کوئی حکومت بھی اپنے ذمے لے لے تو اس خرچے کو برداشت نہیں کر سکتی ہے کیا؟ یہ صرف اور صرف
اللہ کا فضل و کرم ہے، یہ اللہ جل شانہ کی لطف عنایت ہے، لطف کرم ہے کہ اللہ نے اس کام کو شرف قبولیت بخشا، اور دعوت و تبلیغ کا کام آج پوری دنیا کے کونے کونے میں پہنچ چکا ہے۔ تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس پلیٹ فارم سے، درسقرآن.com کے پلیٹ فارم سے، کیونکہ یہ بڑی ایک شارٹ کلپ کی سروس ہے اور یہ پوری دنیا میں لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، تو یہ بھی اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ یہ بھی دعوت و تبلیغ کا ہی ایک بہت مؤثر ایک کام ہے۔